اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاشرہ شعب ابی طالب سے معاشرہ ختم کرنے کا ذکر بیان کیا تھا۔ تو آج میں قبائل کا دورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی، یعنی ان کو تکلیفیں کون کون دیتا تھا، کس طرح دیتے تھے، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائل کا دورہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں سے عکاظ جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، اور مجنہ اور ذوالمجاز کا نام مورخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ یہاں بہت سے قبائل کا ذکر ہے، ان کے نام ہیں۔ تو ان سب قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسلمہ کذاب، جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اس قبیلہ کا رئیس تھا۔ قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔ مفروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیتیں پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ انعام کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ، کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کا حق خدمت بجا لاؤ، اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان کو دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلہ کے رؤسا مفروق، مسنا اور بانی بن قبسیہ تھے، اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی، لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفعتاً چھوڑ دینا ذل اعتقادی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں، اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی اور کے زیر اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کہا، یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کی ہماج گاہ بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔ آگے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی، یعنی ان کو تکلیفیں کس طرح دی جاتی تھی، کون دیتے تھے۔ اسباب مذکورہ کی بنا پر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔
سوء اتفاق یہ کہ جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد غوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، عتبہ بن ابی معیط، اور اسی طرح حکم بن ابی العاص، سب قریش کے سربراہ رؤسا تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوجھی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بھدائیاں پڑ جاتی۔ آپ کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعوی نبوت کو سن کر مجنون کہتے۔ باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے گول باندھ کر چلتے۔ نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں، چنانچہ اوج لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر کی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوج اٹھا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا آغاز فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا برابر سے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لا چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا اور کہتا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی پرستش چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ کو جو اذیتیں پہنچائیں، اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی شغل میں رہتے تھے، ان کے نام جیسا کہ ابن اسد نے طبقات میں لکھا ہے، وہ یہ ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد غوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن ابی خلف، ابو قیس بن فاقیہ، ابن المغیر، وعاص بن واحل، نضر بن حارث وغیرہ، اس سے اور بہت سے نام ہیں۔ یہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں سے اکثر صاحب جاہ اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا گو نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدہ میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داد و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض
ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب بن الارت نے جب قریش کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کریں، کیوں نہیں کر فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آتے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ شتر سوار صنع سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مدینہ منورہ اور انصار کے بارے میں اور انصار کے اسلام لانے کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، جو کہ 10 نبوی میں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔